تو یہ کوئی عالمی سازش ہے جس کے تحت وہ یہ چاہ رہے ہیں. یوں لگتا ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں کہیں ملی ہوئی تو نہیں ہیں. لڑکی بڑے فخر سے ماں باپ کو بتاتی ہے کہ پاپا میٹ مائی بوائے فرینڈ. ہر ایک کو اپنی اپنی ویورشپ کی پڑی ہوئی. ایسے ہی ہے. سوشل سٹوریز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی تمام ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عابد رحمت آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل سٹوریز. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پہ دعا زہرا اور ظہیر کا کافی ایشو اٹھا ہوا ہے اور لوگ پریشان ہیں اور یہ جاننا چاہے نتیجہ کیا نکلے گا. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ ایک ڈرامہ نگار بھی ہیں، فلم انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا نام یقیناً بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ان کا نام طارق جمیل پراچا ہے. ہم ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے اس تمام تر معاملات کی حقیقت کیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام عابد. آپ کس حوالے سے رائے کیا ہے کہ دعا اور والدین ان دونوں میں سے سچا کون؟ افسوس اس بات پر ہے کہ جس انداز سے یہ معاملہ اچھالا جا رہا ہے اور جس طرح کسی ایک فریق کی ایک سائٹ سے حمایت کی جا رہی ہے، دوسرے فریق کی دوسرے سائٹ سے حمایت کی جا رہی ہے، مجھے ذاتی طور پر یہ لگ رہا ہے کہ دونوں فریق جو ہیں وہ مکمل سچ نہیں بول رہے. یعنی دونوں طرف سے جھوٹ چل رہا ہے. دونوں طرف سے. اب میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، بہت سخت لفظ ہے جھوٹ. ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی کھال بچانے کے لیے ایک کام اس سے غلط ہو گیا ہو، ایک بات اس نے غلط کر دی ہو، اب چونکہ اس نے کر دی ہے یا وہ حرکت اس نے کر دی ہے، اب اس کی توجیہ اس نے پیش کرنی ہے کہ میں نے جی اس وجہ سے کیا. ان سے ایک کوئی کوتاہی غلطی ہو گئی ہے ماں باپ سے اور وہ اس کی لیپا پوتی کر کے مطلب اپنے کسی ایک کوتاہی کو چھپا رہے ہیں. ادھر ان سے ایک غلطی ہو گئی اور بہت بھاری غلطی ہو گئی ہے، وہ لیپا پوتی کر کے تو اس کو چھپا رہے ہیں. اس وقت جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں، ہر ایک کو اپنی اپنی ویورشپ کی پڑی ہوئی. ایسے ہی ہے. نہ تو کسی کو مہدی علی کاظمی اور اس کی فیملی سے دلچسپی یا ہمدردی ہے. ایسے ہی ہے اس میں کچھ. اور یہ جتنے یوٹیوبرز، ہاں، اور نہ ہی کسی کو دعا زہرا اور ظہیر کی فیملی سے کوئی ہمدردی ہے. ہمدردی ہے تو اس بات سے کہ میری ویورشپ بڑھ جائے. تو سارے اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور اس میں جو چیز بھول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، چلو جی، ظہیر کی ایک فیملی ہے، مت سپورٹ کریں اس سے، انہوں نے غلط کیا. چلیں جی، دعا زہرا کے ماں باپ ہیں ایک طرف، مت سپورٹ کریں، انہوں نے، آپ کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، مت کریں. آپ اپنے ویورشپ بڑھانے کے لیے سوسائٹی کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ اچھا آپ یہ بتائیے گا، یہ ان پہ تعلیمی اثرات تھے یا یہ آپ کہہ لیجئے کہ ذہن کا وسیع ہونا ہے یا ماں باپ کی کسی تربیت کا فقدان ہے کہ جس کی وجہ سے دعا زہرا نے یہ قدم اٹھایا اور ظہیر نے یہ قدم اٹھایا ہے؟ آخر اس کے پیچھے آپ کیا وجہ تلاش کرتے ہیں؟ مجھے تو بعض دفعہ یہ لگتا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت جو عالمی قوتیں ہیں، وہ منصوبے کے تحت اس پوری دنیا کو ایک کلچر میں ڈھالنا چاہتی ہیں. تو یہ کوئی عالمی سازش ہے جس کے تحت وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی روک ٹوک اخلاقی نہیں ہونی چاہیے نوجوانوں کے اوپر، ماں باپ بے بس ہو جائیں اور ماں باپ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں. آپ دیکھیں نا، یورپ میں اور امریکہ میں وہ بغیر شادی کے رہ رہے ہیں. ایسے ہی لڑکی بڑے فخر سے ماں باپ کو بتاتی ہے کہ پاپا میٹ مائی بوائے فرینڈ. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب یہ دعا زہرا اور ظہیر کا اور ان کے ماں باپ کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اینڈ کس چیز پہ ہو رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جتنے گھر ہیں اتنی کہانیاں. یہ وہ کہانی ہے جس کے دروازے کھل گئے اور کھڑکیاں کھل گئیں اور باہر آ گئی اور اپنی نادانی اور اپنی حماقت میں دونوں اطراف نے اس کو بہت زیادہ بگاڑ دیا. اگر تو عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں ان بچوں نے ٹھیک کیا
تو پھر ہم اور آپ کو تیار ہونا چاہیے آئندہ کی ہماری اولاد آنے سوسائٹی والی ہمیں نسل۔ نظر آ جانا چاہیے کہ کیا ہوگی۔ دیکھیں تو جب لڑکی غائب ہوئی تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اغوا نہیں ہوئی بلکہ اپنی مرضی سے گئی ہے، اور شاید ماں باپ کو پتہ بھی ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ جی اغوا ہو گئی اور مسجد میں اعلان کروائیں۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ شور و غوغا چل رہا تھا تو لڑکی نے بھیج دی اپنی نکاح نامہ اور واٹس ایپ کر دیا، وہ سارا کچھ ٹھپ ہو گیا، اغوا کا کیس، اور وہ دوسرے قصے کی طرف چل پڑے۔ تو فرینکلی اسپیکنگ میں پتہ نہیں دیکھنے والے اس بات کو اچھا سمجھیں یا نہ سمجھیں، مجھے تو بعض دفعہ یہ یوں لگتا ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں کہیں ملی ہوئی تو نہیں ہیں، لیکن بعض دفعہ لگتا ہے کہ اگر وہ اتنے اطمینان سے وہاں رہ رہی ہے کچھ نہ کچھ تو مطلب یہ ہے کہ مطلب کہ آپس کوئی رشتہ داری ہے، ملے ہوئے ہو، اتوں دس رہے ہو کہ نہیں جی وہ کوئی پتہ نہیں کون ہے اور یہ کون ہے۔ تو ناظرین، آپ نے ان کا موقف سنا ہے اور ایسے اہم پوائنٹ اٹھائے ہیں جو لوگوں کی نظروں میں نہیں آئے اور لوگ ان کی طرف نظر ہی نہیں کر رہے، جو اہم پوائنٹ لوگوں نے چھوڑ دیے ہیں جس سے کئی حقائق کھلتے ہیں، کئی کڑیاں ملتی ہیں اگر ان حقائق پہ بات کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الجھا ہوا مسئلہ سلجھ سکتا ہے، تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان عابر احمد کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سوشل سٹوریز اللہ نے کے بان۔